فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا پر ایک عجیب سی ریت چل نکلی ہے کہ جو شخص آپ کو اچھا نہیں لگتا، جس کو آپ پسند نہیں کرتے، اس کی کوئی تصویر لگا دی جاتی ہے اور ساتھ لکھا جاتا ہے کہ لعنت بھیج کر شیئر کیجیے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر لعنت 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 کے کمنٹس جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہ پوسٹ کرنے والے کو یہ علم ہے کہ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور نہ کمنٹ کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ کیا لعنت کرنا کوئی نیکی کا کام ہے کہ جو میں ہر کسی پر لعنت کیے جا رہا ہوں۔ تو اس چھوٹے سے کلپ میں ناظرین کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لعنت کیا ہوتی ہے اور لعنت کسی پر کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہے۔ جی ہاں، لعنت کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو یہ بد دعا دینا کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اس بد دعا کا نام لعنت ہے۔ لعنت کتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ لعن المؤمن کا قتل، کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا ایسے ہی ہے جیسے اسے قتل کر دینا۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان کو لعنت کرنا یہ اس کو قتل کرنے کی طرح ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ قتل کرنا کسی مسلمان کو کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو جتنا بڑا گناہ کسی مسلمان کو قتل کرنا ہے، اتنا ہی بڑا گناہ کسی مسلمان پر لعنت کرنا ہے۔ لعنت کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ نے لعنت کی ہے قرآن مجید میں بہت سارے لوگوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بعض لوگوں پر لعنت بھیجی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں پر لعنت کرے، لیکن آپ علیہ السلام نے بھی کسی شخص کا نام لے کر اپنی پوری زندگی میں کسی پر لعنت نہیں کی ہے۔ آپ نے ایسا تو ضرور کہا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، فلاں لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی لوگوں کی صفت ذکر کر کے ان لوگوں پر مجموعی طور پر آپ نے لعنت کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ کسی خاص شخص کا نام لے کر آپ نے نہیں فرمایا کہ فلاں شخص پر لعنت ہو۔ اس لیے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فلاں لوگوں پر، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لیکن کسی خاص شخص کو نام لے کر ہم اس کو لعنتی قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن بالطعان، مومن مسلمان تانا زنی کرنے والا نہیں ہوتا، ولا اللعان، کسی پر لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، ولا الفاحش، اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا، ولا البذی، اور وہ چرب زبان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ لا یکون اللعانون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ، قیامت والے دن لعنت کرنے والے نہ تو سفارشی ہوں گے، کسی مسلمان کی سفارش کریں گے، اور نہ ہی وہ کسی کے گواہ بن سکیں گے۔ تو یہ سزا ہے کہ جو مسلمان دنیا میں لوگوں پر لعنت بھیجتا رہتا ہے، قیامت والے دن اس کو یہ سزا ملے گی کہ نہ تو وہ کسی مسلمان کی سفارش کر سکے گا، اور نہ کسی بھی واقعے کا وہ قیامت والے دن گواہ بن سکے گا۔ اور آخر میں یہ بات سن لیجئے کہ لعنت کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے ایک مسلمان کے لیے۔ ابو داود شریف میں حدیث ہے کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت آسمان پر چڑھتی ہے۔ جب وہ اوپر چڑھتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، چنانچہ وہ واپس زمین پر آ جاتی ہے تو زمین کے دروازے بھی اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ دائیں بائیں ادھر ادھر تلاش کرتی ہے تو اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی، تو جس شخص پر لعنت کی گئی ہے وہ اس کی طرف آتی ہے۔ اگر وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو ٹھیک، ورنہ لعنت اسی کی طرف واپس آ جاتی ہے جس نے لعنت کی تھی۔ اس لیے میرے عزیز مسلمان بھائیوں، کسی پر لعنت کرنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہوا تو کہیں وہ لعنت میری طرف ہی واپس نہ آ جائے۔